وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی ضمنی انتخاب میں زیر و زبر ہونے کے بعد آج الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہو گئے، جہاں ضابطۂ اخلاق کی مبینہ خلاف ورزی کیس میں ان پر الزام تھا کہ انہوں نے الیکشن عملے کو دھمکیاں دی ہیں۔ سکندر سلطان راجہ صاحب کی سربراہی میں 5 رکنی جو بینچ تھا اس نے اس کی سماعت کی اور اس سماعت میں جو ہے وہ اپنا مقدمہ بھرپور طریقے سے پیش کیا۔ سہیل آفریدی صاحب نے اپنے وکیل کے ذریعے بھی وہاں پر وہ موجود تھے۔ کیس کی سماعت 4 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی ہے اور ساتھ ہی یہ بھی خبر آئی کہ اس کیس کا جو فیصلہ ہے وہ بھی محفوظ کر لیا گیا ہے۔ سہیل آفریدی صاحب جو کہ الیکشن کمیشن میں آج پیش ہوئے، باہر جب پیشی کے بعد وہ نکلے تو صحافیوں نے ظاہر ان کو روکا، ان سے سوالات کیے، تو وہاں انہوں نے کہا کہ جی ہم تو الیکشن کمیشن سمیت ہر ادارے کی جو ہے وہ بھرپور طریقے سے ہم جو ہے وہ عزت کرتے ہیں اور ہر ادارہ ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ کیا کہا سہیل آفریدی صاحب نے وہ دیکھیے۔ پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ سے جو ہیں پالیسیز پر تنقید کرتے آئی ہے، الیکشن کمیشن ہو یا کوئی اور ادارہ ہو، وہ سب ہمارے لیے جو ہیں قابل احترام ہے اور ہم ان کا احترام کرتے ہیں۔ جو پریزائڈنگ آفیسرز تھے وہ ہمارے گورنمنٹ خیبر پختونخوا کے تھے، انہوں نے فارم 45 ہر طرح کی پریشر کے باوجود جاری کیا۔ فارم 45 پر پولنگ ایجنٹس کے سائن بھی ہیں اور پریزائڈنگ آفیسرز کے سائن بھی ہیں، لیکن جو آر او آفس سے ٹی وی پر جو فگرز آ رہی تھی تو اس میں فرق ہے۔ ہماری کوئی بھی اننگ جارحانہ نہیں ہے، تمام اننگز ہمارے جو ہیں آئینی اور قانونی ہے اور آئین اور قانون کے مطابق جو ہیں ہم حق اور سچ بات کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ امتیازی سلوک نہ کیا جائے۔ جو 3000 ارب روپے سے زیادہ ہمارا وفاق پر واجب الادا رقم ہے وہ ہمیں دیں تاکہ وہاں پر جو ہے ہم مزید ترقی کریں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے تھے اور اس کے بعد انہوں نے اپنی پہلی تقریر کی تھی تو یہ کہا تھا سہیل آفریدی صاحب نے کہ جی میں احتجاجی سیاست کا چیمپئن ہوں، اور اب جو خود کو چیمپئن کہتے تھے نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ ایک تو یہ کہ ان کے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد جو پہلا ان کا امتحان تھا، سیاسی امتحان، تو اس میں تو ان کو شکست ہو گئی کیونکہ ہری پور ظاہر ہے وہاں پر انتخاب ہوا یعنی 18 میں، اور وہاں پر شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اور اب جس کا وہ ببانگ دہل اعلان کرتے تھے کہ جی میں تو احتجاجی سیاست کا چیمپئن ہوں، تو احتجاجی سیاست کا اب عالم یہ ہے، اور یہاں نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ جو 26 نومبر احتجاج کا 1 سال مکمل کل ہونے جا رہا ہے، اس پر اب پشاور میں صرف دعائیہ تقریب پر ہی اکتفا کیا گیا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ آج اڈیالہ کے باہر کیونکہ ملاقات کا دن تھا، وہاں پہ سب لوگ جو ہیں وہ موجود تھے، بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ بھی موجود تھے، عمران خان صاحب کی جو بہنیں ہیں وہ بھی تھیں، کسی کو بھی ملنے تو نہیں دیا گیا، البتہ بیرسٹر گوہر جو وہاں موجود تھے ان سے یہ سوال ہوا تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ کل کوئی دھرنا تو نہیں ہے، البتہ دعائیہ تقریب جو ہے وہ ضرور منعقد کی جائے گی پشاور میں۔ ساتھ ساتھ انہوں نے پی ٹی آئی اور اپنے ساتھ جو ناروا سلوک ہے اس کا گلہ بھی کیا اور ہری پور میں شکست کا ذکر بھی کیا۔ کیا کہا بیرسٹر گوہر صاحب نے وہ بھی دیکھیے۔ ہمارے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا ہے ہم سمجھتے ہیں نہ صرف غیر آئینی غیر قانونی ہے۔ اگر ہم سیٹ ہار چکے ہوتے تو ہم کھلے دل سے ایکسیپٹ کرتے جس طریقے سے ہم نے باجوڑ میں ایکسیپٹ کر لیا تھا، لیکن شاید ہم غلطی پر تھے۔ خان صاحب کو ایک سیٹ کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ افسوس ہوا کہ ہری پور میں ہم اپنی سیٹ کا دفاع نہیں کر سکے۔ ہم نے آئین قانون کے مطابق آگے بڑھنا ہے، جمہوری طریقے سے آگے بڑھنا ہے، ہم نے اپنا آواز اٹھانا ہے، جتنی مرضی ہو دبایا جائے، لیکن ہم خاموش نہیں ہوں گے، ہم رکیں گے نہیں۔ ان پاکستان میں جمہوریت چلنی چاہیے اور جمہوریت مضبوط ہو۔ دھرنے کا پلان تو نہیں ہے، کوئی میرے ذہن میں نہیں ہے کہ دھرنے کا پلان ہے، لیکن کل ہمارا پشاور میں ضرور دعائیہ تقریب ہوگی۔ ہم اپنا سٹرگل کنٹینیو کریں گے، خان صاحب سے ملاقات ہوگی، وہ جو انسٹرکشن دیں گے اس پہ من عمل ہوگا۔ تو وزیر اعلیٰ جو کے پی ہیں انہوں نے پشاور ہائی کورٹ سے بھی رجوع کیا تھا اور وہاں پر بھی فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر سیاست کا چیمپئن سیاست نہیں کر رہا، اگر احتجاج کا جو چیمپئن ہے وہ احتجاج نہیں کر رہا اور سیاسی میدان میں کارکردگی کا بیانیہ بھی نہیں چل رہا، بانی سے ملاقات کا پروانہ نہیں مل رہا، بانی کی رہائی کا کوئی اشارہ بھی نہیں مل رہا اور مذاکرات کے لیے کوئی سہارا بھی نہیں مل رہا، کے پی میں امن و امان کنٹرول نہیں ہو رہا، تو پھر یہ تبدیلی کیوں لائی گئی تھی؟ پھر سہیل آفریدی صاحب جو ہیں ان کو کیوں تبدیل کیا گیا تھا؟ اور اب کیا الیکشن کمیشن جو ہے اس کی طرف سے ان کو کوئی نشانہ بنایا جا سکتا ہے یا نااہل بھی کیا جا سکتا ہے؟ کوئی خطرہ ہے ان کو؟ اس تمام تر صورتحال پر ہم بات کریں گے۔ شامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شامی صاحب، ہم نے یہ تو دکھا دیا کہ جو وزیر اعلیٰ کے پی ہیں وہ آئے تو بڑے تمطراق سے تھے اور کہا تھا کہ جی میں احتجاج کا چیمپئن ہوں، احتجاجی سیاست کا، تو ہم نے بتایا کہ بیرسٹر گوہر صاحب تو آج فرما رہے تھے کہ کل 26 نومبر احتجاج،
اس کا پہلا سال ہے، یعنی کہ اس کی برسی ہے، اور احتجاج کی برسی، احتجاج کی برسی سالگرہ ہے سر، کیونکہ ہلاکتیں ہوئی تھی تو ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ بقول ان کے وہ برسی کا لفظ یوز کر رہے ہیں۔ اچھا میں اگر کوئکلی شامی صاحب یہ بھی سنا دوں کہ آج عظمہ بخاری صاحبہ اس پہ کیا فرما رہی تھیں، انہوں نے کیا کہا جب ان سے بھی یہ سوال ہوا، اور انہوں نے کیا بتایا کہ اب پاکستان کو صرف ایک بیانیہ چاہیے، وہ کیا بیانیہ ہے، انہی کی زبانی دیکھیے۔ پاکستان کے اندر صرف ایک ہی نیریٹو کی ضرورت ہے، جو ہے خدمت، جو ہے کارکردگی، جو ہے عوام کی خوشحالی، اور اللہ کا شکر یہ ہے اس بائی الیکشن کے اندر لوگوں کا مہر لگانا، یہ ووٹ ملا ہے مسلم لیگ نون میں مریم نواز کی کارکردگی کو۔ ان کو پنجاب کے لوگوں نے اس دفعہ جو ہے وہ صاف چٹا جواب دیا ہے۔ ہر ایک حلقے کے اندر پی ٹی آئی پوری طرح الیکشن میں حصہ لے رہی تھی، اور یہ رکھا تھا، یہ ایک ٹرمپ کارڈ رکھا تھا کہ جب ہار جائیں گے تو کہیں گے کہ ہم نے تو الیکشن ہی نہیں لڑا۔ اگر آپ کو مریم نواز کے انیشیٹو سے ڈر لگتا ہے، ٹھیک لگتا ہے، اور ان الیکشنز کے بعد زیادہ لگنا چاہیے کہ کل تو احتجاج کی برسی ہے، ان کے لیے سارے دن ہی یوم سیاہ ہیں بھائی۔ جس دن پاکستان میں خوشخبری آتی ہے وہ ان کے لیے یوم سیاہ ہوتا ہے۔ ان کے مقدر میں رونا اور جو ہے وہ دھاندلی کا جو ہے وہ ڈنڈورا پیٹنا، ان کے مقدر میں اتنا لکھا ہے، یہ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔